جو حسینی پرچم کو تھام کر وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں تو وہ فلسطینی ہیں۔ وہ ظالم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ بھی کرے اور اللہ ان لوگوں سے اپنا حساب کرے۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صرف یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے قائل ہیں۔ جو فلسطینیوں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو رکانا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ غزہ میں جو معصوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی نہ بھولیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پوری مسلم دنیا اور جو مسلم ممالک کے ذمہ داران ہیں وہ خاموشی بنائے بیٹھے ہیں، مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہادر فلسطینی جو پچھلے 70 سال سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور 1 سال کے اندر 60,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل اسرائیل کی بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان پر حملہ کر کے قریب 60,000 فلسطینیوں کی جانیں لیں۔ 2 لاکھ فلسطینی غزہ میں لاپتہ ہیں، مسنگ ہیں، یا تو وہ کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں یا پھر کسی بلڈنگ کے ملبے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی لاشیں ان کے خاندان کو نہیں ملتی ہیں۔ آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ غزہ میں ایسے 10,000 فلسطینیوں کو فوری وہاں سے نکالنا چاہیے تاکہ ان کو ایسے اسپتال میں ان کا طبی علاج کیا جا سکے، کیونکہ ان کو بہت گہرے زخم لگے ہیں اسرائیل کی بمباری اور اسرائیلی فوجوں کی حملوں کی وجہ سے۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے کہ 10,000 فلسطینیوں کو فوراً نکال کر دوسرے اسپتالوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ غزہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر بچوں کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں تو غزہ میں ایسے 10,000 سے زائد بچے جن کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایک غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن بنایا گیا جو غزہ میں اسرائیل ظالم نتنیاہو کی حکومت نے حملہ کیا تو 12 لاکھ لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے بمباری سے۔ 12 لاکھ لوگ غزہ میں بے گھر ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوکے ہیں۔ تو یہ GHF نامی فاؤنڈیشن جب ان معصوم فلسطینیوں کو کہہ کر بلاتا ہے کہ آؤ ہم تم کو کھانا دیں گے، تو جب وہاں پر یہ فلسطینی پہنچتے ہیں تو ان پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ اس فائرنگ میں 830 فلسطینیوں کی جانیں جا چکی ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اپنی دعاؤں میں ان فلسطینیوں کے لیے دعا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ وہ ظالم بنیامین نتنیاہو کی حکومت کا خاتمہ بھی کرے اور اللہ ان لوگوں سے اپنا حساب کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اگر کوئی کربلا کی داستان کو کوئی دہرا رہا ہے آج کی تاریخ میں، تو وہ فلسطینی غزہ میں اور مغربی کنارے میں آج جدوجہد کر رہے ہیں۔ جو حسینی پرچم کو تھام کر وقت کے فرعونوں سے، نمرودوں سے پنجہ آزمائی کر رہے ہیں تو وہ فلسطینی ہیں۔ ہم چاہے بودن میں ہوں یا سرزمین بھارت میں ہوں، اگر ہم انصاف کو پسند کرتے ہیں
اگر ہمارے دلوں میں انسانیت ہے تو ہم کو ان ظالم حکومت کے ظلم کی مذمت کرنی چاہیے اور پوری دنیا کو یہ روکنا چاہیے جو جینوسائیڈ نیتنیاہو کی حکومت کر رہی ہے، جس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے، جس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اس کے خلاف وارنٹ جاری کیے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ججوں پر سینکشن لگاتی ہے کہ کیسے تم نے نیتنیاہو اور اس کے وزراؤں کے اوپر آپ نے وارنٹ کو جاری کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا، چاہے وہ نہرو ہو یا پھر گاندھی ہو، انہوں نے ہمیشہ فلسطینی کاز کی تائید کی۔ ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ صرف یہ بولنا کافی نہیں ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کے قائل ہیں۔ جو فلسطینیوں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس جینوسائیڈ کو رکانا بھارت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 ٹوک الفاظ میں اس ظالم نیتنیاہو کو کہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کو روک لگائی جائے، ان کو ان کا جائز مقام ملنا چاہیے۔